الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صبر کے موضوع پر کلام چل رہا تھا اور اس کے جسٹ اپوزٹ بے صبری کی مذمت بھی ہم ذکر کر رہے تھے۔ صبر کی بارہا آپ کو تعریف بتائی کہ لغوی معنی تو اپنے آپ کو روک لینے کا نام صبر ہوتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت وغیرہ نازل ہو، ایسا کوئی معاملہ کیا جائے جس کو ہمارا نفس پسند نہ کر رہا ہو، تو ہمارے قلب میں ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے اور جھنجھلاہٹ سی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر قابو پانا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ مصیبت پر صبر کہلاتا ہے۔ اسی طرح مخلوق جب کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے تو انتقام سے اپنے آپ کو روک لینا، اسی طرح زبان و قلب سے شکوہ وغیرہ سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کچھ عبادات کی ادائیگی واجب کی ہوتی ہے، فرض کی ہوتی ہے، اسی طرح کچھ امور سے بچنا لازم کر دیا ہوتا ہے جن کو ہم گناہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو نیک اعمال کو جو فرض یا واجب ہیں یا سنت موقدہ ہیں، انہیں ان کے وقت پر ان کے شرائط کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، کیونکہ ہم ان کے ترک سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں کے اجتناب سے اپنے آپ کو روک لینا کہ گناہ نہ کیا جائے، یہ بھی صبر ہے کہ ہم گناہ کے ارتکاب سے اپنے نفس کو روک رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، اس میں بھی بیزاریت جھنجھلاہٹ کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ جو صبر کی چار اقسام ہیں، اس کی روشنی میں بس تعریف ہی بنتی ہے کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا مخلوق کی طرف سے جو پریشانی، مصیبت، تکلیف یا ناپسندیدہ چیز ہم تک پہنچے، اس پر اپنے آپ کو انتقام سے روکنا، زبانی اور قلبی شکوہ شکایت سے روک لینا، اور اسی طرح ہر قسم کے گناہ سے بچنا۔ آپ شارٹ میں یوں کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو روکنا گناہ کے ارتکاب سے، یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے، یقیناً صبر کرنا بڑے عظیم لوگوں کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اس عظمت سے نوازے اس کو بے شمار فضیلتوں سے نواز دیتا ہے، دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، اخروی بھی، جس پہ ہم نے تفصیلی کلام کیا۔ پچھلے پروگرام میں بات یہ چل رہی تھی کہ غصہ بھی انسان کے اندر رکھا گیا ہے، تو غصے کی بھی ایک معرفت ہوتی ہے، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کا بھی ایک علم ہوتا ہے، اس کی بھی ایک تفصیل ہے جو ہر مسلمان کو ہمہ وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور خود بھی پریکٹیکلی طور پر اس تعلیم کو اپنے اوپر نافذ کریں اور اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کا حصہ بنائیں۔ تو آپ کو سمجھایا تھا کہ جب کوئی ناپسندیدہ چیز ہم تک پہنچتی ہے، کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے، تو ہمارے قلب میں ایک شدید قسم کی ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، بیزاریت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام غصہ ہوتا ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر رکھا گیا، آپ دیکھیں چھوٹے سے بچے سے اس کے کھلونا چھین لیں، وہ ایک دم غصے میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی جو غصہ آنا ہے، یہ انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں، اور نہ یہ کوئی عقل کے تابع ہے، یہ تو جانوروں تک کو آ جاتا ہے۔ غصہ آپ چھیڑیں یا کسی جانور کے بچے کو اٹھا لیں تو وہ غصے میں آ جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قلب میں تقریباً اس کی راہ رکھی ہے، فوری طور پہ شیطان یا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو فوراً غصہ ہمارے قلب تک پہنچ جاتا ہے۔ تو غصے کا قلب تک پہنچنا یا غصے کی کیفیات کا ہمارے قلب پر غالب آ جانا یا ظاہر ہونا، یہ کوئی برا نہیں ہے، غیر اختیاری چیز ہے۔ اس میں برائی کا پہلو اس وقت بنے گا کہ جب ہم خلاف شرع طریقے سے اس کو ظاہر کریں، اور خلاف شرع طریقے سے ظاہر کرنا اسی وقت ہوگا جب یہ کسی گناہ کا سبب بنے گا۔ تو میں نے آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل عرض کی تھی کہ غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آتا ہے، کبھی اپنے نفس کی خاطر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آئے تو یہ آنا بھی محمود ہے، اور اگر فتنہ فساد کا سبب نہ ہو اور اس کو ظاہر کرنے میں ہی دین کا فائدہ ہو، لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے، تو اس کو ظاہر کر دینا بھی باعث ثواب ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے غصے کا اظہار کر کے بچوں کو گناہوں سے، خطاؤں سے روکتے ہیں، یہی ٹیچر کرتا ہے، مرید کرتا ہے، اسی طریقے پیر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر حاکم ہے اور وہ غضب کا اظہار کرے ان لوگوں پر جو مجرم قسم کے لوگ ہیں، تو پھر یہ محمود کہلائے گا، یعنی اس پہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بھی ہے اور اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا۔
اور اگر اپنے نفس کی خواہش کے تابع ہو کر نفس کو کوئی تکلیف پہنچی پھر ہم غصہ کرتے ہیں، جیسے کسی نے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، کسی نے پان کی پیک ہمارے اوپر پھینک دی، یا گھر والے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا وقت پہ نہ بنا سکے، کپڑے استری نہیں ہیں، نمک تیز ہو گیا، مرچیں تیز ہو گئیں، کسی نے ہماری مرضی کے موافق کام نہیں کیا تو ہم ہائپر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو غصہ ہے یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں، اپنے نفس کی خاطر ہے۔ اس غصے کو پینا واجب ہوتا ہے، اس کا اظہار کرنا گناہ ہے۔ اظہار آنکھوں سے ہوگا، زبان سے، یا آدمی ہاتھ مارتا ہے یا پیر مارتا ہے، چیزیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ ان تمام غصے کے اظہار کی صورتوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام غصہ پینا کہلاتا ہے۔ تو چاہے غصہ اللہ کے لیے آئے یا نفس کی خاطر آئے، آنا تو قابل گرفت نہیں ہے کہ غیر اختیاری امر ہے، لیکن اب اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آیا تو فوراً غور و تفکر کرنا ہے کہ اس کا اظہار کرنے میں کوئی نقصان کا پہلو تو نہیں ہے، فائدے کا پہلو ہے کہ نہیں۔ اگر فائدے کا پہلو ہے تو ظاہر کرنا لازم ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور جب نفس کی خاطر آئے تو اس کو پی جانا واجب ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرنا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ عموماً جب آپ ظاہر کریں گے تو کسی نہ کسی گناہ اور خطا کا یہ سبب ضرور بنے گا، کسی کو روحانی تکلیف ہوگی، جسمانی تکلیف، آپ مالی تکلیف پہنچا دیں گے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ تھوڑی تفصیل میں نے پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دی۔ اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو کیوں آتا ہے، کن اسباب کی بنا پر آتا ہے، ان اسباب پر گہری نظر رکھ کر اپنے غصے کی نوعیت کا اندازہ کیا جائے کہ میں اللہ کی خاطر غصہ کرتا ہوں یا مخلوق کی خاطر یا نفس کی خاطر کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے ہو تو پھر یہ غور کریں کہ جہاں پر اس کا اظہار مطلوب شرع ہے، میں ظاہر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، ایسا تو نہیں پی جاتا ہوں غصہ جہاں پہ پینا نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اگر زوجہ ہے وہ کہ گناہ کے کام کر رہی ہے، اولاد ہے وہ گناہ کے کام کر رہی ہے، اور باپ اپنے غصے کا اظہار کرے تو بچے گناہ سے بچ سکتے ہوں، یہاں پہ غصے کو ظاہر کرنا لازم ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ پتہ چلے کہ میں نفس کی خاطر غصے میں آتا ہوں تو پھر اس کو انسان غور و تفکر کر کے روکے اپنے آپ کو اس غصے کے اظہار سے، یہی انسان کا کمال ہے۔ تو یہ میں نے اس پہ آپ کو کچھ فضیلتیں ذکر کی تھیں کہ جو انسان اپنا غصہ پی جاتا ہے، اور پینے کا مطلب آپ کو بتایا کہ مثلا نفس کی خاطر کوئی غصہ آیا، ناگواری دل میں پیدا ہوئی، اب دل چاہا کہ گھور کر اس کو دیکھوں یا زبان سے برا بھلا کہہ دوں یا ہاتھ ماروں یا پیر ماروں، لیکن آپ نے ان چاروں ذرائع سے غصے کو ظاہر نہ ہونے دیا، روک لیا اپنے آپ کو، اور دل میں بھی شکوہ نہیں آیا، مطلب دل میں بھی ایسا نہیں کہ آپ جیسے بعض اوقات افسر پہ غصہ آ گیا، اسی طرح بچوں کو بعض اوقات ماں باپ پر آ جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو ٹیچر پر غصہ آ جاتا ہے، مرید کو بعض اوقات پیر پہ غصہ آ سکتا ہے، اسی طرح عوام کو کوئی علماء پہ غصہ آ گیا۔ تو اب یہ غور و تفکر کرنا ہے کہ اب یہاں پہ ظاہری اعضاء سے تو آپ غصے کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک باطنی عضو بھی ہے جس کو ہم قلب سے تعبیر کرتے ہیں، تو انسان بعض اوقات ویسے سر جھکا لے گا لیکن دل میں اب برا بھلا کہے گا، تو یہ بھی ایک غصے کو گویا کہ آپ نے اس کا اظہار ہو گیا، چاہے باطنی لحاظ سے ہے، ظاہری اعتبار سے نہیں ہے، لیکن یہ بھی غصہ پینے میں نہیں آئے گا۔ اس لیے باکمال انسان وہ ہے کہ اپنے دل میں بھی اس طرح کے کوئی الفاظ یا بری باتیں نہ کرے، اپنے قلب کو بھی روک لے، تو پھر یہ کامل غصہ پینے والا ہے اور اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ اب تھوڑا سا اس پہ پہلے ہم غور و تفکر کر لیتے ہیں، پھر غصہ کس طرح پیا جاتا ہے، اس کی علمی اور عملی دو مطلب صورتیں لکھی ہیں یا علاج لکھے ہیں، وہ میں عرض کر دوں گا۔ ہر شخص غور و تفکر کرے۔ بعض مرد حضرات بڑے غصیلے ہوتے ہیں، وہ جب غصے میں آتے ہیں تو انہیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، گالی گلوچ کر دیتے ہیں تو روحانی تکلیفیں ہوتی ہیں، بعض وقت مار پیٹ ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ غصے میں آ کے بیوی کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، ٹیچر گھر میں لڑ کر آتا ہے لیکن غصہ اسٹوڈنٹس پہ اتار دیتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ غصہ اگر نہ پیا جائے تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ ایک کمزور آدمی غصے میں آ گیا، اپنے سے زیادہ طاقتور آدمی سے لڑ بیٹھا تو پھر بعض اوقات ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے اس غصے کو ظاہر کرنے پر۔ اور اس سے کہیں زیادہ یہ خواتین کے لیے غصہ خطرناک ہوتا ہے، بہنوں کے لیے غصہ بالکل قطعاً غیر مناسب ہے، اس میں نقصان کے پہلو زیادہ ہیں۔
کیونکہ بچیاں جیسے گھر میں ہوتی ہیں، اگر ان کو ہم غصہ پینے کا پیار محبت سے درس نہ دیں تو پھر یہ بچیاں اگر بار بار بات پہ غصے کا اظہار کریں تو کل انہوں نے دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، سسرال پہنچیں گی، غصہ ضبط کرنے کی عادت نہیں ہوگی، شروع میں شاید کچھ عرصے ایک رکاوٹ سی اور اندر سے مزاحمت سی محسوس ہو کہ نیا نیا اجنبی مقام ہوتا ہے، تو پھر انسان ذرا اپنے اندر طاقت اور قوت پاتا ہے، بہت سی باتوں کو چھوڑ دینے کے سلسلے میں، بہت سی باتوں کے اظہار سے اپنے آپ کو روک لینے کے سلسلے میں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پھر آدمی نارمل ہونا شروع ہوتا ہے، پھر وہی سابقہ جو عادات ہوتی ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، یا اس کے علامات یا اس کے ماتحت جو افعال ہوتے ہیں، اب وہی پھر تھوڑا پہلے ضبط رہتا ہے لیکن پھر وہی طبیعت غالب آنا شروع ہوتی ہے، پھر شوہر سے جھگڑا، ساس سے جھگڑا، نندوں سے جھگڑا، بچوں کے سلسلے میں لڑائیاں، اور پھر بعض اوقات نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ اور جب طلاق ہوتی ہے تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ بہنیں بڑی مظلومہ سی بن جاتی ہیں، ہر ایک بیچاری ظالمہ ہوتی نہیں ہے، بہت سی مظلوم بھی ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اگر کوئی مرد ہے وہ طلاق دیتا ہے تو اس میں عورت کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ اقدام کر رہا ہے تو یہاں تک پہنچانے میں کچھ عورت کا بھی کردار ہوتا ہے کہ دو بدو جنگ کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا، ہر بات کا جواب دینا اور سینے پہ چڑھ چڑھ کے گفتگو کرنا، تو پھر اس میں یقینی سی بات ہے عورت بھی غصہ برداشت نہیں کر پا رہی، وہ مرد ہونے کے اعتبار سے غصے کو ظاہر کرنا اپنا ایک حق سمجھے بیٹھا ہوا ہے، اور اس میں بچے رل جاتے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ غصے میں آ کے پہلے طلاقیں ہو جاتی ہیں اور پھر بغیر شرعی طریقے کو اختیار کیے کہتے ہیں جی چھوٹے چھوٹے بچے ہم کیا کریں، ہمیں تو ساتھ رہنا ہے۔ تو پہلے جب لڑ جھگڑ رہے تھے تب یہ چھوٹے چھوٹے بچے نظر نہیں آئے تھے، ان کی معصومیت اس وقت نظر نہیں آئی تھی، ایک دم تو آپ ہائپر ہو کے طلاق تک نہیں پہنچے تھے نا، عرصہ دراز تک آپ نے لڑائی جھگڑے فتنہ فساد کیے تھے، بچے سہمے ہوئے کبھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی یہاں بھاگ رہے ہیں، کبھی باپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ماں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت تو آپ کو رحم نہیں آیا تھا، لیکن جب آپ نے اپنی پوری نفسانی خواہشات کو اچھا طرح پورا کر لیا اور بڑے باپ کے بن گئے، چھوٹے باپ کے نہیں، ناک کون کٹوائے اپنی، لڑائی جھگڑا کرتے رہے، اب جب آپ نے ایک اقدام کر لیا ہے اب چاہتے ہیں شریعت بدل جائے، اب بچوں کی معصومیت بھی یاد آ گئی، اب ان کا چھوٹا پن بھی یاد آ گیا، یعنی اپنا کوئی قصور نہیں دیکھیں گے، اب یہ مولوی کوئی رستہ ہی نہیں بتاتے ہیں، اتنا ہمارا دین محدود کوئی ہے، یعنی یہ کچھ بھی حرکتیں کرتے رہیں، دین ان کو آسانیاں فراہم کرتا رہے، ان کی ہر شرارت کے بعد، ہر غلطی کے بعد، ہر نامناسب قدم اٹھانے کے بعد دین ہی بالکل چنگم کی طرح جہاں پھیرنا چاہیں اس کو کھینچ کے چھوٹا بڑا کر لیں، یہ نہیں باز آئیں گے حرکتوں سے، اور پھر مطلب یہ کہ مولویوں کو برا بھلا کہنا، اور پھر آخر میں بھئی کیا کریں، ہمیں تو اپنا بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے۔ تو کتنے ہی جوڑے ایسے ہیں جو 3 طلاقوں کے بعد بغیر شرعی تقاضا پورا کیے ساتھ رہ رہے اور رات دن گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، تو غصے کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے جو کنواری بچیاں ہیں ان کے لیے تو میں خاص طور پر والدین کو گزارش کروں گا کہ وہ اچھا رول ماڈل بن کر دکھائیں۔ ماں اگر غصیلی ہوگی، بار بار غصے کا اظہار کرے گی، باپ بھی ایسا کرے گا، تو بچوں کے اندر یہ عادات سرایت کرتی ہیں، اور پھر وقت آنے پر جب بچے کبھی بڑے ہوتے ہیں، خود کچھ فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر یہ غصہ ان کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے ان امور پہ غور و تفکر کر کے شروع سے ہی، جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا ذی شعور ہوتے ہیں، وہ غصے کا اظہار لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، اسی وقت سے بہت اچھے ملائم لحاظ سے، ملائم طریقے سے، پیار سے ان کی تربیت کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ حوصلہ افزائی کریں، بھئی یہ تو بڑا غصیلا ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے تو یہ تو گلاس اٹھا کے مار دیتا ہے، جو چیز ہاتھ میں آتی مارتے ہیں، ہنسیں گے اور اس کو فخریہ طور پہ بتائیں گے، تو بچہ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ محسوس کر لیتا ہے کہ میری بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، میرے لیے کوئی اچھے کلمات کہے جا رہے ہیں، تو بچہ پھر ان حرکتوں کو کرتا ہے، کیونکہ وہ ابھی مرکز نگاہ بنتا ہے، اور نفس کی ایک عادت ہے کہ جب وہ مرکز نگاہ بن رہا ہو، چاہے اچھے فعل سے یا برے فعل سے، اس کو لطف آتا ہے اور کہتا ہے ایسا اور کرو تاکہ پھر مزید میں موضوع سخن بن جاؤں، پھر وہ بچہ ان عادات کو چھوڑتا نہیں ہے، پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بیچارے والدین پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ پاتے، ان کو بھی بہت بڑی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو تربیت کامل ہونی چاہیے اور بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کرنی چاہیے، تو اس کا نقصان انشاءاللہ آپ زندگی میں
کوئی نہیں دیکھیں گے اچھی تربیت کا، ہاں تربیت نہیں کی تو برے انجام سامنے آئیں گے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو قتل و غارت میں مبتلا ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ غصہ آیا، مار دیا سامنے والے کو۔ تو اب اگر ان کی سابقہ زندگی کو آپ دیکھیں تو اس میں بڑے قصوروار وہ گھر والے ہیں جنہوں نے کبھی اس کو غصہ آتا تھا تو حوصلہ افزائی کر دی، کبھی غصہ آیا تو سنجیدگی سے اس کے غصے کو نہیں لیا گیا کہ نہیں بھائی یہ آگے چل کر باہر نکل کر اگر یہ غصہ کرے گا یہ نقصان ہوگا، فلاں نقصان ہوگا، فلاں نہیں، کوئی سوچ بچار نہیں ہے دیکھی جائے گی۔ اور پھر وہ بچہ جب کوئی بڑا قدم اٹھا لیتا ہے پھر سر پکڑ کے روتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو غصہ اگر کسی کے اندر زیادہ ہے، بعض اوقات یہ خاندانی طور پہ اثر ہوتا ہے، ننیال ددیال دونوں میں جلالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے بلڈ جو ہوتا ہے وہ بچے کے اندر یقینی سی بات ہے اثرات تو قبول کرتا ہے خون، تو پھر وہ بچے بھی غصیلے نکلتے ہیں۔ لیکن اگر ہم حکمت کے ساتھ کام کریں تو اس جو ہمارے اندر بعض اوقات جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو ہمارے خون کے اندر چیز رچ بس گئی ہے، اسے ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال قریش جو لوگ تھے یا عرب قبائل جو تھے، یہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصے میں آ جاتے تھے، تلواریں نکل آتی تھیں اور بعض اوقات جنگیں کئی سال تک اور کئی نسلیں اس میں تباہ ہو جاتی تھیں۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم میں رہتے ہوئے بحیثیت نبی کے مبعوث فرمائے گئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا پہاڑ بن کر دکھایا، اپنے غصے کو ضبط کر کے رکھا۔ حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کئی مقامات پر جائز تھا کہ آپ اظہار غصہ فرما دیتے، لیکن تعلیم امت کے لیے، لوگوں پہ ایک اچھا اثر قائم کرنے کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک بہترین رول ماڈل بننے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے غصے کو پیا ہے، صبر کیا ہے۔ تو وہی قوم جو تھوڑی تھوڑی باتوں پہ تلواریں نکال لیا کرتی تھی وہ سلیقہ مند قوم بن گئی اور اس نے اپنے اندر تحمل پیدا کیا، صبر پیدا کیا۔ تو یہ پاسبل ہے، اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور